بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے، بے شمار انعامات ہیں، جن میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کریم جیسے عظیم کتاب سے نوازا، جو کتاب ما قبل کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، بڑی بابرکت اور بلاغت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا تعامل ہونا چاہیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو تعامل ہوتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا، وہاں رک کر جنت کی نعمتوں کو یاد کریں۔ جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے، وہاں رک کر جہنم کے ہولناکیوں کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیات میں تدبر اس طرح کرتے تھے۔ تدبر کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک آیتیں بار بار پڑھتے ہوئے آیتوں کا تکرار اتنا تھا کہ رات گزر جاتی تھی، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے آیات میں تدبر۔ ہمارا آج عالمیہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی تدبر کرنے کی بات تو درکنار، اس کی تلاوت کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قرآن کریم سے اپنی وابستگی کو باقی رکھتا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ ہمیشہ جوڑ کر رکھتا ہے، چاہے تلاوت کے ذریعے سے ہو، اس میں تدبر کے ذریعے سے ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں تدبر کرنے پر ہمیں بہت زیادہ ابھارا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ صاد کے اندر کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں۔ یعنی قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے اتارا تاکہ لوگ قرآن کریم کی آیات پر تدبر کریں، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دو آیتوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کرنا چاہیے، قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی تعلق سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 3 سورتیں ایسی ہیں جو سب سے چھوٹی سورتیں کہلاتی ہیں۔ ثلاثیات الثلاث میں سے ایک سورت ہے، یعنی قرآن کریم کی 3 سورتیں ایسی ہیں جن 3 سورتوں میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں صرف 3 آیتیں، لیکن تینوں سورتیں بڑی جامع سورتیں۔ پہلی سورہ نصر، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. 3 آیتیں. اور یہ سورہ عصر ہے جس کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 3 آیتیں. آیت سورہ کوثر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر صرف 3 آیتیں لیکن بڑی جامع صورتیں ہیں اور معانی کا ذخیرہ ان صورتوں میں پایا جاتا ہے. ان 3 صورتوں میں سے آج ہم سورہ عصر پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. قرآن کریم کی آیات میں اگر ہم تدبر کرنے لگ جائیں، اس کی تفسیر اور اس کی آیات کا ترجمہ اور اس میں غور و خوض کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کافی نہیں، بہت بڑا وقت اس کے لیے درکار ہے. لیکن اختصار کے ساتھ اس صورت کی جو جامعیت ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، سورہ عصر یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بڑی اہم باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سورت کی جامعیت کیا ہے. اگر اس کی جامعیت دیکھنا ہے تو امام شافعی کا وہ قول ہمارے سامنے بڑا مشہور قول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سورت کے تعلق سے بڑی اہم بات بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتهم. اگر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر بطور حجت صرف سورہ عصر کو نازل کرتا تو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا. اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بطور حجت صرف سورہ عصر کو نازل کرتا تو سورہ عصر ان کے لیے کافی ہو جاتا. اس سے اس کی جامعیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا معنی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور اسی طرح اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں ملاقات کرتے، ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی تلقین کرتے تھے. ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے، ملاقات کے بعد جب جدائی کا وقت ہوتا تو ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سناتے اور اس پر غور کرنے کی تلقین کرتے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی نجات کے بارے میں بتلایا گیا کہ دنیا اور آخرت سے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا. اس لیے اس کے پیش نظر صحابہ ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. ان 2 باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ عصر کتنا اہم ہے، سورہ عصر کتنی اہم سورت ہے. لہذا ہم نمازوں میں اس کو بارہا پڑھتے ہیں، سنتوں میں پڑھتے ہیں، فرائض میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے معنی پر غور نہیں کیا، یا معنی ہم نے جانا لیکن اس میں کبھی تدبر کرنے کی کوشش نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس سورت کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بات بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسیلمہ الکذاب، جس نے اللہ کے نبی کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے نبی کے دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نعوذ باللہ. تو ایک مرتبہ عمرو بن عاص مسیلمہ الکذاب کے پاس جاتے ہیں. عمرو بن عاص یہ وہی ہے جن کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص جو عبادلہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ الکذاب کے پاس جاتے ہیں. جب مسیلمہ الکذاب کے پاس جاتے ہیں تو مسیلمہ ان سے پوچھتا ہے، مسیلمہ ان سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھی پر ابھی کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے ہمارے ساتھی پر، ساتھی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مختصر ہے لیکن بلیغ ہے، بلاغت سے بھری ہوئی سورت ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے بڑی مختصر سورت ہے.
اور پڑھ کر سناتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب یہ سناتے ہیں تو پھر مسیلمہ الکذاب کچھ سوچنے لگتا ہے، فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ابھی وحی آ رہی ہے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ اپنی طرف سے آیتیں گڑھ کر سناتا ہے. الوبر ومن وبر آیتیں، کچھ آیتیں ہیں. سنانے کے بعد عبداللہ عمرو بن عاص سے پوچھتا ہے کہ ماذا ترى، ان آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یاد رکھیں عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور اسی کے ہم نوا ہیں، مسیلمہ الکذاب کے ہم نوا ہیں. یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان سے وہ پوچھتا ہے کہ ماذا ترى، ان آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ تو پھر عمرو بن عاص ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو تاریخ میں سنہرے الفاظ بننے کے قابل ہے. عمرو بن عاص مسیلمہ الکذاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب، اللہ کی قسم تو یہ جانتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے. تیرے اوپر کوئی آیتیں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، تو نے ان آیتوں کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان صورتوں کے اندر کیا جامعیت ہے. اور اسی طرح ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مشرکوں نے ان سے کہا خسرت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، بہت بڑا نقصان اٹھایا تو نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیس الخسارۃ فی قبول الحق، حق کے آنے کے بعد اس کو قبول کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان تو اس میں ہے کہ ان معبودوں کی عبادت کی جائے جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں نے تو حق قبول کیا، دین اسلام کو قبول کیا، اللہ کا پیغام میں نے جو اللہ کے نبی نے ہم کو سنایا اس کو میں نے مان لیا، اس میں کون سا خسارہ؟ پھر انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار قسم کے لوگ خسارے سے بچے ہوئے. آئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا والعصر، واو قسمیہ، اللہ نے عصر کی قسم کھائی. اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ عصر کی قسم کھائی. عصر سے کیا مراد؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ، جس زمانے کے اندر ہم جیتے ہیں وہ زمانہ مراد ہے. زمانے کے اندر مختلف چیزیں کم و بیشی اور مختلف مصیبتیں پریشانیاں ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور انسان ان چیزوں سے گزرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے عصر کی قسم کھائی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد لیل و نہار ہے، دن اور رات ہے. تو اس اعتبار سے العصر کا معنی یہ ہوا کہ قسم ہے دن و رات کی. دن و رات انسان کی زندگی، رات میں انسان آرام کرتا ہے، صبح میں کام کاج کے لیے جاتا ہے، رات میں اپنے جسم اور اپنے فکر دونوں کو راحت پہنچاتا ہے، دن میں دونوں چیزیں مشغول ہو جاتی ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر کی صلاۃ ہے، عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز کو دیگر نمازوں کے مقابلے میں اہمیت ہے اور اسی عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا. اور اسی عصر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. من صلی الفرضین دخل الجنہ. ٹھنڈی نمازوں میں ایک نماز عصر کی. اور اسی طرح اس حدیث کے تعلق سے، اس عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال خسارے میں پڑ گیا. اسی اہمیت کے پیش نظر عصر کی قسم کھائی گئی. بہرحال سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں. مفسرین نے بیان فرمایا العصر کے اندر جو الف لام استغراق کا ہے، سارے معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی. مخلوق صرف اللہ کی قسم کھا سکتی ہے. ہمارے لیے صرف یہ حکم ہے کہ اگر ہم قسم کھانا چاہتے ہیں صرف اللہ کی قسم کھائیں. اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اللہ نے ایک جگہ پر کہا والشمس وضحاها، ایک جگہ پر کہا والضحى، ایک جگہ پر کہا والفجر وليال عشر. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی.
اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد آنے والی چیز بڑی اہم ہے. کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں، نقصان میں. خسارہ کیا ہے؟ انسان کا مال ختم ہو جائے، انسان کی تجارت کم ہو جائے یا تجارت کا نقصان ہو جائے، نقصان. انسان کی اولاد اس کی نافرمان بن جائے، خسارہ. انسان کی بیوی اس کو تکلیف پہنچائے، خسارہ. انسان کے رشتہ دار اس سے ناراض ہو، خسارہ. لیکن یہ سارے خسارے، سارے نقصانات دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان دنیا سے جاتے ہوئے، مرتے ہوئے اس کو کلمات نصیب نہ ہو. یہ سب سے بڑا نقصان، یعنی اس کی موت ایمان کی حالت میں نہ آئے، آخرت میں جنت کے بجائے جہنم کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں کیا جائے. یہ سب سے بڑا نقصان. تو جو انسان اپنی زندگی بیکار کاموں میں گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، معصیت میں گزارتا ہے، وہ بھی خسارے میں پڑا ہوا ہے. اور ایک انسان وہ ہے جو اچھے کام تو کرتا ہے، لیکن وہ اس شخص کے بنسبت وہ بھی خسارے میں ہے جو زیادہ نیک کام کرتا ہے. زیادہ نیک کام جو کرتا ہے اس کے بدلے میں وہ شخص جو تھوڑا بہت نیک کام کرتا ہے وہ خسارے میں. کیونکہ یہ انسان جو اچھے اعمال بہت زیادہ کرتا ہے اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ ملنے والا ہے، اور جو انسان کم نیک کام کرتا ہے اس کو وہ درجہ نہیں ملے گا. تو بہرحال خسارے میں ہر انسان پڑا ہوا، سوائے کن لوگوں کے؟ اللہ نے 4 لوگوں کو مستثنا کیا. سب سے پہلے اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہیں اولین چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ایمان لانا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے کیا ارکان ہیں؟ ایمان کے ارکان میں سے تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. یہ 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو ہمارا ایمان. 3 چیزیں کیا ہیں؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. یعنی زبان سے اقرار کرنا، دوسری چیز دل سے اس کو سچ جاننا، اور تیسری چیز اللہ نے جو احکام ہمیں بتلائے ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. یہ ایمان ہے. اگر ہم اس کے اندر کامل نہ ہوئے، یا اگر ہم نے صرف ایمان ظاہری طور پر ایمان لائے لیکن ہماری زندگی یا ہمارے اعمال ایمان سے خالی ہیں، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہم نقصان اٹھانے والے ہیں. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان یعنی صرف آپ زبان سے اقرار کر لو، چاہے دل میں کچھ بھی ہو، جائز نہیں. ایمان کے 3 ارکان ہیں، اور یہ 3 ارکان مکمل طور پر پائے جانے چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار آیات کے اندر ایمان اور اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور اس کے اوپر یعنی ایمان لانے پر زور دیا. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان لاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اگر نقصان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنواریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. حسن بصری رحمہ اللہ اس تعلق سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ایمان صرف تمنی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو بس جائے اور عمل اس کی تصدیق بیان کرے، یہ ایمان ہے. بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی ہے، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے. بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایمان لانے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ان کے اعمال بتلاتے ہیں کہ وہ ایمان پر قائم نہیں ہے بلکہ کفریہ کام کر رہے ہیں. ایمان میں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان یعنی اللہ ہر کام ہم اخلاص کے ساتھ کریں، یہ ایمان ہے. ہر کام ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، یہ ایمان ہے. ساری بدعات سے ہم دور ہو جائیں، شرک سے دور ہو جائیں، یہ ایمان ہے. تو سب سے پہلا اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں
اور خسارے سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات یعنی جمع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعنی نیک کام کریں۔ ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا ضروری ہے۔ صرف ایمان لائیں اور کہیں کہ میں ایمان لایا ہوں، بس ابھی نمازیں اور جتنے بھی احکام ہیں ساروں سے میں دور ہو جاتا ہوں کیونکہ ایمان میں نے لایا۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس کے بعد اللہ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر کیا، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے۔ تو عمل صالح نیک کام، اس سے پہلے اللہ نے ایمان کو بتلایا۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان فرمایا کہ عامل الصالحات کو بعد میں بیان کیا، ایمان کو پہلے بیان کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے معنی اخلاص کے بھی بیان کیے گئے، یعنی جو عمل ایمان سے خالی ہوگا، جو نیک کام ایمان سے خالی ہوگا، اخلاص سے خالی ہوگا، چاہے وہ کتنے بھی نیک کام کرے وہ سارے نیک کام برباد ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، جو لوگ اللہ اور اللہ سے ملاقات کا کفر کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے سارے نیک اعمال برباد ہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا میزان ہی قائم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایمان ضروری ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو ہم جتنے بھی نیک کام کریں، چاہے رات بھر تہجد پڑھیں، دن بھر روزہ رکھیں اور حج پہ حج کرتے جائیں، لیکن ہماری زندگی شرکیات سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ ایک اللہ کی عبادت نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ہمارے ان نیک اعمال دنیا میں لوگوں کی تعریف کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان میں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کس سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے نیک اعمال قبول کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے بیان فرمایا وتواصوا بالحق، انسان جب ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کو جس طرح جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے، دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے کی فکر کرے، دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتائیں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ چلا کہ ہمارے اوپر صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر صرف یہ، ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، بلکہ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرک سے بچایا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی شرک میں ابھی مبتلا ہیں، ہمارے اوپر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس راستے سے بچائیں، شرک سے بچائیں۔ حق وتواصوا بالحق، صالح الفوزان حفظہ اللہ اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ الحق کل ما کان ضدہ الباطل، حق یعنی ہر وہ چیز جس کا باطل ضد ہوتا ہے، جس کا ضد باطل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر شریعت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی شریعت کے احکام کی ہم تلقین کریں، جن میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اور اس کے بعد صلاۃ کی دعوت دیں، اس کے بعد دینی احکام جو دوسرے دینی چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف ہم انہیں بلائیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ دیکھیں اس آیت کے اس نقطے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، یعنی میں آپ کو دعوت دوں اور آپ میرے اندر غلطی دیکھیں تو آپ مجھے دعوت دیں، آپ کسی بھائی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھیں اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جہاں نیکی کی جاتی ہے وہاں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جہاں برائی ہوتی ہے برائی سے روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ جس طرح نیکی کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے برائی جہاں پر ہو رہی ہو اس برائی کو روکنا، یہ بھی اس انسان کے ساتھ خیر ہے، اس کی خیر خواہی۔ تو تیسری چیز ہم کو نقصان سے بچانے والی وہ یہ ہے
کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، یعنی شریعت کے احکام اس کو بتلائیں۔ چوتھی اور آخری چیز، اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم صبر کی تلقین کریں۔ صبر 3 چیزوں پر ہوتا ہے: صبر عن الطاعہ، صبر علی المعاصی، صبر علی اقدار اللہ۔ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جو بھی خیر و شر رکھا ہے اس پر صبر کرے۔ جیسے ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے جس تعلق سے ہو اس کے اوپر صبر کرے۔ یا انسان نیک اعمال کرتا ہے، آسان نہیں ہے نیک اعمال کرنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہے، مسجد دور ہے چل کے جانا آسان نہیں ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہ صبر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی معاصی پر صبر، یعنی گناہ کرنا آسان ہے، شیطان اس کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن ایک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ تو چوتھی چیز یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ایک دوسرے کو حق کی وصیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برے کام سے روکنا، اس کے بعد صبر کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی جو کام ہے، دعوت کا کام ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کام کو انبیاء نے جب کیا تو انبیاء کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہم نے سنا، یہاں تک ان کے اوپر مصیبتیں آئی کہ بعض انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا، بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ خود ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کا جو پہاڑ آیا، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہو کہ گھر میں خاموش بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی، تو سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ خود ان کا چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ان کے خلاف ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء یہ کام کرنے والے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے، جو جتنا زیادہ یہ کام کرتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ انبیاء نے یہ کام بڑے احسن اور اچھے طریقے سے کیا ہے، اس لیے انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں اگر کسی کو مبتلا کیا گیا تو انبیاء تھے۔ سب سے زیادہ آزمائش میں جن کو مبتلا کیا گیا تو انبیاء تھے۔ آج ہم بھی اگر یہ کام کرنے کے لیے نکلیں تو ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ پریشان کریں گے، لوگ طعنہ دیں گے، گالیاں دیں گے، ماریں گے، ان تمام چیزوں کو پر صبر کرنا ہوگا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹے نماز پڑھو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایسا کام ہے اس کے اوپر مصیبتوں کا آنا یقینی ہے، اس لیے کہا وصبر علی ما اصابک، یعنی جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ گئی تو انسان خسارے سے نجات پا سکتا ہے، انسان خسارے سے بچا ہوا ہے۔ 4 چیزیں ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم صبر کی وصیت کریں اور صبر کے تعلق سے بتائیں۔ یہ 4 چیزیں اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو کما حق اس کو پڑھنے یا